دیکھیے، ہمیں ہر وہ بات کرنی چاہیے کہ جو حقیقت پسندانہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پس پردہ حقیقت کا بھی علم نہیں ہوتا، اور ہم ہوا میں پتھر پھینک دیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھر کہاں جا کے لگتا ہے، جس سے سوائے پشیمانی کے اور کچھ نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو لوگ کورٹ میں گئے ہیں، یہ تو ہر ایک پاکستانی کا حق ہے کہ اگر اس کو کسی مسئلے پر آئینی قانونی حوالے سے اعتراض ہو تو وہ کورٹ میں رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست وہ کس طرح فریق بن گئے اور کس طرح وہاں پر یہ کہہ کر کہ ہم تو ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو بھی ہماری گفتگو حکومت کے ساتھ چلتی رہی اور ہم نے جس طرح ان کو 34 یا 35 شقوں سے دستبردار کیا، اور پھر اس کے بعد جو 21 یا 22 نکات رہ گئے تھے، اس میں ہم نے شامل کرایا کہ سود کا خاتمہ، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قومی اسمبلی میں بحث اور قانون سازی کی منزل تک ان کو پہنچانا، اور وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنانا، ان کے اختیارات میں اضافہ کرنا اور ان کے فیصلوں کو مؤثر بنانا، یہ شقیں ہم نے شامل کی، اور اس طرح کل 27 شقوں پر مشتمل 26ویں ترمیم تیار ہوئی۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ کوئی چھپ چھپا کر، میں انتہائی احترام کرتا ہوں، ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب، کہ وہ ہمارے ساتھ آخری نشست میں موجود رہے، اور ان کی تائید حاصل کرنے کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی۔ وہ پریس کانفرنس بھی مشترکہ تھی۔ پھر سینٹ کے اجلاس میں اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے ہماری تعریف کی، اور حکومت نے بھی ہماری تعریف کی۔ انہوں نے 35 نکات سے دستبردار ہونے کا کوئی شکوہ نہیں کیا، اور یہاں سے 35 نکات سے دستبرداری پر ہماری تائید کی گئی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد آج کیا ہو گیا ہے؟ پھر یہ بات کہنا کہ ہم ججوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، جیسے اسد قیصر صاحب نے آج بیان دیا ہے، یعنی کیا اس کیس کے اندر واقعی ججوں کا کوئی مفاد وابستہ ہے؟ اور جس معاملے میں کسی جج کا مفاد وابستہ ہو جائے، کیا جج پھر اس کیس کو سن سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے صورتحال کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ نہ کوئی سیاسی تجربہ ہے، نہ قانونی آئینی حوالے سے کوئی تجربہ ہے، اور ہم صرف سیاست، جیسے ہم کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے۔ تو جو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم آپس میں ڈیبیٹ کریں۔ پی ٹی آئی ہمیں دعوت دے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم اس بات کو جانچیں کہ اس وقت جب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا تھا، اس کے بعد کون سے اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ جس کے اوپر عدالت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور نئے کٹے ہمیں نہیں کھولنے چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وفاق میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے،
اور یہ کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جے یو آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو 1.5 سال گزر گیا ہے اور ہم ان کی خدمت میں درخواست کر رہے ہیں کہ باقاعدہ کسی اتحاد کی طرف جانے سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی تحفظات کو دور کیا جائے۔ وہ نظریاتی ہیں، کوئی وقتی نہیں ہے کہ آج کسی ایک خاص مسئلے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور کل وہ مسئلہ رہے یا نہ رہے۔ نہ کسی معروضی مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں، نہ کوئی وقتی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، باقاعدہ کچھ نظریاتی معاملات تھے جس پر ہم گزشتہ کوئی 20 سال سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو، تحفظات کو دور کرنے میں ان کو دلچسپی ہونی چاہیے تھی، اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی، اور 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن اب تک ناخن برابر بھی کوئی پیش رفت انہوں نے نہیں دکھائی اس حوالے سے۔ تو ہم اب بھی منتظر ہیں کہ اگر وہ جمعیت علماء اسلام کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بات نہ کی جائے کہ کسی موجودی وجوہ کی بنیاد پر کسی کے بارے میں آپ کہیں یہ اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے، یہ تو حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ ہم بڑے سنجیدہ سیاسی لوگ ہیں اور سنجیدہ موضوعات کو اٹھاتے ہیں۔ سیاست میں ہم گپ شپ اور مذاق پر یقین نہیں رکھتے، اور نہ یہ کوئی طنز و مزاح کا ایک میدان ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسائل اٹھائے جائیں، بات چیت کی جائے، اور پھر جب ہم دونوں وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر بات چیت کے لیے کیا معنی ہے؟ کوئی چیز معنی نہیں ہے، ہم ہر وقت بیٹھ سکتے ہیں، لیکن دلچسپی 1.5 سال سے کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو جی